غزوہ بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں کی ہجرت کے دوسرے سال مکہ کے کافروں سے ایک بڑی جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے جبکہ مکہ کے کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کی ہتھیار اور ہر طرح کا جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے جن میں ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے بڑے کافروں کے سردار بھی شامل تھے۔ غزوہ احد مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں ہوا۔ غزوہ احد کی لڑائی بہت ہی سخت تھی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر جہاں کفار کے حملے کا خطرہ تھا 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور کافر میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر پہاڑی پر مقرر اکثر لوگوں نے یہ سمجھ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ نہ چھوڑنے کا ارشاد جنگ کے ختم ہونے تک تھا اور اب تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی۔ کافروں نے وہ جگہ خالی دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے مل کر 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس طرح آنے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خندق کھودنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ برابر شریک رہے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اسے پار نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے کافر 15 دن تک مدینہ کو گھیرے رہے لیکن اندر نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن بہت تیز ہوا چلی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے۔ یہ دیکھ کر کافر ڈر کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔